السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، واو اور من سے ناس لوگ، اور لوگوں میں سے یا لوگوں سے، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہے وہ، اور نہیں ہیں ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ ایمان کے لحاظ سے، انسان ہدایت کے اعتبار سے تیسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہدایت کے اعتبار سے ایک وہ گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اور دوسرا گروہ وہ جو کافروں کا تھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی پر بالکل ایمان نہیں لائے۔ اور یہ تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو بظاہر تو ایمان لائے لیکن اندر سے مومن نہیں تھے۔ ان کا یہ ایمان لانا، یہ ایمان والوں کو صرف فریب دینے کے لیے تھا، اور یہ زبان سے صرف اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ فریب دینا، یہ دھوکہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ ان کے اپنے آپ کو دھوکہ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون اور اس بات کا انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر اس بات کو سمجھتے نہیں۔ کیوں؟ فی قلوبہم مرض، فی میں، قلوب میں نے قلب کی جمع ہے دل، ان کے دلوں میں، ہم ان کے، یہ غائب کے لیے یعنی جمع کی ضمیر ہے، ان سب کے دلوں میں، یعنی جتنے بھی منافق ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے، بیماری ہے، اور اس بیماری سے مراد کفر اور نفاق کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی ان کی اللہ تعالیٰ نے مرضا بیماری، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم درد دینے والا، بما اس کی وجہ سے، کانوا جو یہ ہیں، یکذبون جھوٹ بولتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کی وجہ سے ان کے لیے دردناک سزا تیار کی ہے، اور ہمیشہ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ حدیث میں بھی منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بڑی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی منافق کی علامتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بتائیں کہ جب بھی وہ کسی سے بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور لڑائی ہوتی ہے، کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خانہ، وہ خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام علامات سے محفوظ فرمائے، اور جس میں بھی یہ علامت ہوگی گویا اس میں نفاق کی علامت ہے، اور اس کا ایمان کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ऐसी मुनाफ़क़त से महफूज फरमाए और हमारे दिलों में अल्लाह ताला खालिस ईमान पैदा कर दे, अपना डर पैदा कर दे। वइज़ा, और जब कीला कहा जाता है इन्हें, वइज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम इनसे, ला ना तुफसिदू तुम फसाद फैलाओ, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, क़ालू तो ये कहते हैं, इन्नमा बेशक नाहनु हम तो मुस्लिहून सुलह करवाने वाले हैं। यानी जब भी इन्हें बताया जाता है, यह कहा जाता है या ताकीद की जाती है, समझाया जाता है कि तुम क्यों इस तरह फ़रेब करते हो, क्यों धोखा देते हो, ईमान वालों के पास आके ईमान वाली बातें और दूसरे लोगों के पास जाके, काफरों के पास जाके उनके साथी बन जाते हो, ये ऐसा क्यों करते हो? अल्लाह ताला को तो ऐसा करना पसंद नहीं है। तो वो क्या कहते थे कि हम तो तुम्हारी सुलह करवाने के लिए ऐसा करते हैं कि उनके पास जाके हम उनके पास तुम्हारी बातें, तुम्हारी मोहब्बत पैदा करने के लिए बातें करते हैं और तुम्हारे पास आके हम ईमान की बातें करते हैं ताकि हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। हालांकि उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था, बल्कि वो ईमान वालों के ख़िलाफ़ करते थे, काफरों को और ज़्यादा इनके अंदर की बातें सुन के उन्हें पहुँचाया करते थे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये भी फरमाया कि मुनाफिक जो है इनके दिल मोमनों के साथ खालस नहीं, बल्कि ये काफरों के हमदर्द हैं, ये कुफ़ार के हमदर्द हैं और इनकी हमदर्दियाँ सारी उन्हीं के साथ हैं, कुफ़र के साथ। अल्लाह, और असल फसादी ही मुनाफिक है। जब तक मुनाफिक नहीं थे तो कुफ़र और इस्लाम की जंग नहीं थी, और कुफ़र इस्लाम की जंग कब हुई? जब मुनाफिक आए। और मुनाफिक का काम यही होता है फसाद फैलाना, और फसादी बंदा अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को भी ऐसी बुरी खसलतों से महफूज फरमाए। आज भी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कई ऐसे मर्द भी मिलेंगे, ख़वातीन भी मिलेंगी जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, लड़ाई को बजाय ख़त्म करने के बल्कि लगाई बुझाई करा के लड़ाई को और बढ़ा देते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ऐसा क्यों किया है तो कहते ले असी तो तुहाडी लड़ाई ख़त्म करा रहे सी, तुसी तो साडे ही पल्ले पै गए। तो इस तरह के लोग ज़्यादा ख़तरनाक और इस तरह के बल्कि इन्हां नूं तुसी शैतान दे डाकिए समझ के इहो जे लोगां दी गल नूं इग्नोर करिया करो, जिहड़े तुहाडे कोल दूसरियां दी गल आके दसन ते ओ ज़रूर तुहाडीआं गल्लां भी किसी होर कोल जाके दसदे होणगे। ते इस तरह दे लोगां दे नाल अगर उन्हां दी इसलाह हो सके ते करो, अदरवाइज़ तुसी अगर उन्हां दी इसलाह नहीं कर सकदे ते उन्हां तो बचो, उन्हां दी शर तो बचो, उन्हां दे यानी इस तरह फितने फसाद दा तुसी हिस्सा ना बनो। अल्लाह ताला सानू सब नू महफूज फरमाए। और अल्लाह ताला की कह रहे कि बेशक अपने आप नू जिन्ना मर्जी सुलह जो कह रहे हैं, अला मुसलमानों खबरदार हो जाओ, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, इन्नहुम बेशक हुम यही हैं। ये हुम दो बार आ गया ये ताकीद के लिए। जब एक ही मायने के दो लफ्ज़ बार बार आए तो ये ताकीद पैदा करते हैं, यानी अल्लाह ताला जोर दे रहे होंगे हैं कि तुसी ना तो बच जाओ। यही है मुफसिदून, फसाद करने वाले। वलाकिन, और लेकिन, ला नहीं, यशूरून, ये इस बात को समझते, यानी इनको इस बात का शऊर नहीं है या जानबूझकर ये अनजान बन जाते हैं। ये समझते हैं कि हमारी तरक्की इसी में है, ये तो पागल हैं, ये दीवाने हैं जो एक तरफ के हो गए, हम तो अक्लमंद हैं, हम दोनों के साथ ताल्लुक़ रखेंगे, इनके साथ भी उनके साथ भी। और ये दोगलापन अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब उनसे वइज़ा, और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे, आमिनु ईमान लाओ, कमा जैसे आमना ईमान लाए हैं, नासु बाकी लोग, यानी नास से यहाँ मुराद है सहाबाए कराम, जैसे मेरे नबी के दूसरे साथी ईमान लाए हैं आप भी वैसा ईमान लाओ। क़ालू, तो वो जवाब में क्या कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं। अलिफ ज़बर आ जो है ना, ये इस्तफ़हामिया है आ, क्या नुमिनु हम ईमान लाएं, कमा जैसे आमना ईमान लाए, सुफहाउ बेवकूफ़। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमानों खबरदार हो जाओ, इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, बेशक यही हैं बेवकूफ़, वलाकिन, और लेकिन, ला यालमून, ये नहीं जानते। अल्लाहु अकबर।
اللہ تعالیٰ نے یہاں ثابت کر دیا ہے کہ اگر ایمان تمہارا نبی کے صحابہ جو خالص ایمان لائے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا تھا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگوں تم ویسا ہی ایمان لاؤ گے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر ویسا ایمان نہیں ہے، یعنی وہ کیا ایمان تھا؟ دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا اور پھر اپنے عمل سے ثابت کرنا اپنے ایمان کو۔ اور عمل سے ثابت کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ تم سے مال کی قربانی مانگے تو دریغ نہیں کرنا۔ تمہارا ایمان اس بات پر تمہیں آمادہ کرے کہ مال بھی اللہ کے لیے، جان بھی اللہ کے لیے، اولاد بھی اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کی ذات پر قربان۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری قربانی کس کے لیے ہیں؟ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم نماز بھی پڑھ لیں، شیطان کو بھی خوش کر دیں، رحمان کو بھی خوش کر دیں، تو اس طرح کی دوگلے پن سے رحمان کی خوشی نہیں، رحمان کی ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ منافق لوگ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے سارا گھر بار چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی اولاد قربان کر دی، یہ تو پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیوانے نہیں جنہوں نے اپنی جان کے اللہ تعالیٰ کے لیے سودے کر دیے، یہ سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اور بیوقوف کون ہیں؟ جو دنیا کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے۔ فرمایا الا خبردار ہو جاؤ انہم هم السفہاء، بے شک یہ خود ہی بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون، یہ نہیں جانتے۔ ان کی حالت تو ایسی ہے وَإِذَا، اور جب لقوا ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلوا تنہا ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطان ساتھیوں کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم تو مستہزئون مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کی حالت ایسی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب اپنے جیسے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تو پھر وہاں کیا لینے گئے تھے؟ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، مذاقن گئے تھے، ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ یہ اب ان ایمان والوں کے ساتھ مذاق نہیں بنا رہے بلکہ ان کا خود اپنا مذاق بن رہا ہے۔ کون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کتنی بدبختی، کتنی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا رویہ اختیار کرے۔ وہ اللہ جو کئی ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا اپنے بندے کے ساتھ، اس کی ناراضگی کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کے ساتھ خود مذاق کرے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشیوں میں یعمہون بہکے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جی جو مرضی کرتے ہیں، چھپ چھپ کے خیانت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اور پھر بھی انہیں کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کامیاب ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ڈھیل ہے، یہ مہلت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے پکڑے گا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور اسی ڈھیل کی وجہ سے ان بدبختوں نے ہدایت سے دور ہو کر گمراہی کو اپنا لیا۔ اولئک الذین، اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، ضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، یہاں با بدلے کے معنی میں ہے، یعنی ہدایت کے بدلے، فما پس نہیں ربحت فائدہ دے گی نے، تجارتہم ان کی یہ تجارت، ان کا یہ لین دین جو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، یہ تجارت ان کے فائدے مند
نہیں ہیں, وما کانوا محتدین, اور نہ ہی ہیں یہ محتدین ہدایت پانے والے. نہ انہاں نوں دنیا دے اندر دا کوئی فائدہ ہوئے گا, نہ آخرت دے اندر. استغفر اللہ. مثلہم, ان کی مثال یعنی ان منافقوں کی مثال, کمثل الذی, جیسے ایک شخص ہو, استوقدا, جس نے جلائی, نارن, آگ, فلما, پھر جب, آزات, روشنی کر دی آگ نے, ما حولہ, اس آدمی کے ارد گرد, ذہب اللہ, تو لے گیا اللہ تعالیٰ, بنورہم, ان کی روشنی, وترکہم, اور چھوڑ دیا انہیں, فی ظلمات, ان اندھیروں میں, لا یبصرون, یہ نہیں دیکھ سکتے. حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے, لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا, اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا, اور اسے اپنے فائدے والی اور نقصان والی چیزوں کا پتہ چل گیا. پھر فوراً ہی وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق پہلے والی گمراہی اور تاریکی میں گر گیا. یہی حال منافقین کا ہے. پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے, مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے, حلال حرام خیر و شر کی پہچان ہو گئی. پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. فرمایا سمن, یہ بہرے ہیں, بکمن, گونگے ہیں, امیون, اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, فہم, پس یہ, لا نہیں, یرجعون, لوٹنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر مہریں لگا دیں, ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. انہیں نہ ہدایت سنائی دیتی ہے, نہ دکھائی دیتی ہے, اور نہ انہیں سمجھ آتی ہے. استغفر اللہ. اور جب نہ انہیں سنائی دے, نہ دکھائی دے, نہ یہ اس کو پسند کریں, تو پھر ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کو چھین لیا ہے. اور ایک منافقین کا گروہ ایسا بھی ہے جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے آسمانی بارش کی طرح بیان فرمائی. فرمایا او, یا پھر ان کی مثال, کصیب من السماء, بارش کی طرح ہے آسمان سے آنے والی, فیہ, جس بارش میں, ظلمات, اندھیرے ہوں, ورعد, اور کڑک ہو, وبرق, اور بجلی چمک رہی ہو, یجعلون, یہ ڈالتے ہیں, اصابعہم, اپنی انگلیاں, فی آذانہم, اپنے کانوں میں, من الصواعق, کی کڑک سے, حذر الموت, حذرا, ڈر, موتی, موت کا, موت کے ڈر سے, واللہ, اور اللہ تعالیٰ, محیط, گھیرنے والا ہے, بالکافرین, کافروں کو. یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جن پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی وہ اس کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور ان کے دل اسی ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں میں یعنی شکوک, کفر و نفاق میں اترتی ہے. گرد چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لیتے ہیں. لیکن یہ تدبیریں, یہ خوف, یہ دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے گا, کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے. کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں, لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے, پھر یہ حیران اور سرگرداں کھڑے رہ جاتے ہیں. منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے اور قبول اسلام سے محروم رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں گروہوں سے محفوظ فرمائے. فرمایا یقاد البرق, قریب ہے بجلی, یختفو, کہ اچک لے, چھین لے, نکال لے ان کی نظریں, کلما, جب, آزا, روشنی ہوتی ہے, لہم, ان کے لیے, یعنی ان پر روشنی ہوتی ہے, مشوا فیہ, تو اس میں چلتے ہیں, وَإِذَا, اور جب, اظلما, اندھیرا چھا جاتا ہے, علیہم, ان پر, قاموا, تو کھڑے ہو جاتے ہیں, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ, لَذَهَبَ, تو ضرور لے لے, بِسَمْعِهِمْ, ان کی سماعت, وَأَبْصَارِهِمْ, اور ان کی بصارت, إِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ تعالیٰ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, ہر چیز پر قادر ہے, علا, پر, کلی, ہر, شیئن, چیز, قدیر, قادر,
ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ الا والا حرف ہم نے کئی بار پڑھ لیا ہے یہ 3 رکوع کے اندر، تو یہ حروف بار بار آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ غور کرتے جاؤ گے تو اس سبق میں اذا کی بھی بہت ساری مشق ہوئی، کلما، کما، لما، یہ بھی ہم نے پڑھے، ولو آ گیا ہے، اگر، شاء اللہ نے چاہا، یہ بھی بار بار آئیں گے۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا، تو انشاءاللہ جب بار بار یہ حروف آئیں گے اگر ہمیں یہ یاد ہوئے تو انشاءاللہ آگے پڑھنے میں آسانی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو بھی پڑھیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہی شایان شان ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی نماز میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم اس پر زور دے کے اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ جنہیں سیدھا راستہ مل گیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب ترین لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں اللہ تعالیٰ متقین کا پیشوا اور امام بنا دے، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔